اگر آپ غور کریں کہ تو یہ اس طرح کے جو حروف آتے ہیں وہ سب صورتوں کے شروع میں آتے ہیں. کوئی بھی سٹوری ہوتی ہے، کتاب ہوتی ہے، اس میں چیپٹرز ہوتے ہیں، تو چیپٹر جہاں سے شروع ہو رہا تھا اگر وہاں کچھ لکھا ہوتا ہے تو جنرلی اس کا نام ہوتا ہے. اور عربوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ وہ اپنے قصیدوں کے، اپنے خطبوں کے، اپنے ایون تلواروں کے، وہ اس طرح کے نام رکھتے تھے. جیسے آج کل ایک رواج ہے جو انگریزی میں ہے، اردو میں نہیں ہے، کہ آپ چیزوں کو ایبریویٹ کر دیتے ہیں. یہ بہت کامن ہے. مثال کے طور پہ یہ انگریزی میں لکھا ہوتا ہے RSVP. اب اس کا جو بھی مطلب ہے وہ انہوں نے اس کو مخفف کر کے لکھا ہوتا ہے. تو عربی میں اسی طرح لوگوں میں یہ لٹریچر کا رواج تھا کہ وہ اپنی چیزوں کے نام رکھتے تھے، اور وہ نام اس طرح حروف سے رکھتے تھے. اسی وجہ سے انہوں نے کبھی اعتراض نہیں کیا. ورنہ عربوں نے تو، جو مشرکین مکہ تھا، قرآن شریف کے اوپر بہت سارے اعتراضات کیے تھے، لیکن ان حروف کے اوپر انہوں نے کوئی اعتراض نہیں ہوا کہ لو جی یہ کیسے حروف ہے جن کی سمجھ ہی کچھ نہیں آتی، کیونکہ ان کے ٹیسٹ کے مطابق تھا اور ان کے لیے یہ نسبتاً کامن تھا. تو اگر یہ نام ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے بعد نام کا ایکچولی مطلب کچھ نہیں ہوتا. یعنی اگر لاہور شہر کا نام لاہور ہے تو اس کا اصل مطلب یہی ہے کہ یہ شہر ہے لاہور. اگر اس کا کوئی میننگ ہوگا تو ہو بھی سکتا ہے، اٹ از ناٹ نیسیسری. یہ فیصل آباد اب مشہور ہو گیا اور کل کو لوگوں کو یہ نام بھی پتا ہو کہ شاہ فیصل کے نام پہ رکھا گیا تھا، تو ڈز ناٹ میک اے ڈفرنس. فیصل آباد کا مطلب اب وہ شہر ہے. یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے الفاظ استعمال فرمائے ہیں، اور اگر یہ نام ہی ان کو سمجھ لیا تو اللہ تعالیٰ نے اگر کیونکہ یہ نام رکھے ہیں تو پھر انسان میں ایک نیچرل خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اگر ہمیں کچھ اندازہ ہو سکے کہ ان سے کیا مراد ہے تو وائی ناٹ. یہ الف لام میم الفاظ ایسے ہی ہیں جیسے اردو میں استعمال ہوتے ہیں. جیسے انگریزی میں آپ ABC یوز کرتے ہیں، اردو میں لب جیم یوز کرتے ہیں، اسی طرح یہ حروف ہیں تو عربی میں بھی حروف استعمال ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ غور کریں تو جو آج بھی جو لینگویج موجود ہے، چائنیز لینگویج، اس میں اگر آپ دیکھیں تو مثال کے طور پہ یہ مین ہے، اور آپ مین کو دیکھیں تو MAN 3 لیٹر سے مل کے بنتا ہے. تو مین کو کہتے ہیں رین، اور رین بس یہ ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں تو اس کی کوئی شکل بھی آدمی جیسی ہے، تو اس کا مطلب آدمی بھی ہوتا ہے، پیپل بھی ہوتا ہے. اور اس کے اندر کوئی حروف نظر نہیں آ رہے آپ کو کہ 3 حرفوں سے یا 4 حرفوں، مگر رین ہے تو رے کی آواز اور اے کی آواز اور این کی آواز سے رین بناؤ، وہ کہیں نظر نہیں آ رہا. یہ بس ایک ہی حرف ہے یا شکل ہے یا تصویر ہے، تو اس کو کہتے ہیں پکٹوریل لینگویج. اگر آپ ڈاگ کو دیکھیں گے تو یہ بھی کوئی ایک ہی شکل ہے، اور یہ کوئی دیکھنے میں ڈاگ جیسی نہیں لگ رہی، لیکن جب یہ اوریجنیٹ ہوئی ہوگی تو اس میں کوئی نہ کوئی ریزمبلنس ہوگی ڈاگ کے ساتھ. تو اسی طرح ان کے کئی الفاظ ایسے ہیں کہ آپ دیکھیں تو یہ سب کے سب ایک اس سے بنے ہوئے ہیں. بعد کا پھر یہ 2-3 سے مل کے بھی بن جاتی ہے وہ کمبینیشن، لیکن بے شمار الفاظ ایسے ہیں جو بیسیکلی ہر حرف جو ہے وہ ایک علیحدہ تصویر ہے. تو یہ ڈاگ ہے، کیٹ ہے، کاؤ ہے، یہ آپ دیکھیں سارے کے سارے علیحدہ. اور یہ آخر میں یہ ہاؤس ہے، یہ او کہتے تھے. اب یہ او جو ہے نا، یہ پھر بھی چینیوں کے گھر کی سے تھوڑی سی شکل ملتی ہے، اس کی تھوڑی شکل ملتی ہے. اس میں شاید کوئی مچھلی کے پروں جیسی چیز ہے، لیکن یہ گھوڑا بھی نیچے سے ویسا ہی ہے. تو بہرحال دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ یہ سب کے سب ایک ایک تصویر ہیں، اور اس تصویر میں اوریجنل چیز سے کوئی نہ کوئی ریزمبلنس ہوتی ہے. تو یہ ہے چائنیز لینگویج جو آج بھی استعمال ہوتی ہے. یہی پکٹوریل لینگویج آپ کو مثال کے طور پہ نظر آتی ہے اہرام مصر میں سے جو تختیاں نکلتی ہیں. یہ جو ایجپشین جو الفابیٹس ہیں اپیرنٹلی یہ عبرانی سے آئے ہیں، اور عبرانی جو ہے وہ عربی کی ماں ہے. عبرانی اور سریانی دو زبانوں کے ملنے سے عربک ملی ہے. تو عبرانی میں مثلا اگر آپ یہ ویکیپیڈیا پہ جائیں گے تو اس میں آپ کو اس طرح کی انفارمیشن مل جائے گی کہ جو آکس ہے، بیل، اس کو اس طرح لکھتے تھے، اور یہ الف ہوتا تھا جو بیسیکلی آکس ہوتا تھا. یا نون جو ہے ہبریو میں وہ کہتے ہیں کہ سنیک ہوتا تھا. اور یا ایل ہوتی، ایل آپ نے دیکھا ہوگا ایک مچھلی ہوتی ہے سانپ کی طرح کی. اور پھر اس کو جو ایرامائک لینگویج میں بھی سنیک کہتے ہیں، اور عربی میں اس کو فش کہتے ہیں. تو نون کا مطلب فش ہوتا ہے. اس کو ذرا ہم جو عبرانی زبان ہے اس کو تھوڑا سا آگے اور ڈسکس کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ لگے گا کہ ہمارے ابھی کے حروف تہجی بھی یہیں سے آئے ہیں. تو یہ اگر آپ دیکھیں، یہ
تھوڑا سا چارٹ ہے پرانے عبرانی حروف کا. تو اس کے اندر یہ الف بیت گیمل دالت یہی کنورٹ ہو کے علی بے جیم دال بنے ہیں جو ہم آج اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اور انگریزی میں بھی یہ ایسا ہی ہوا ہے. یعنی ہم نے جنہوں نے کیمسٹری پڑھی ہوئی ہے انہوں نے یہ الفا بیٹا گیما ڈیلٹا پڑھے ہوں گے. اور اگر آپ غور کریں تو الف پرانے زمانے میں گائے کی شکل پہ ہوتا تھا، اور اس گائے کی شکل کو اگر آپ دیکھیں تو اسی سے آج کا لیٹر اے بنا ہے جو الف کے مد مقابلے ہیں انگریزی زبان میں. یہ جو بیت ہے جس کو ہم بے کہتے ہیں، یہ گھر، اس کا مطلب بھی گھر ہوتا تھا. عربی میں آپ جانتے ہیں بیت کا مطلب گھر ہوتا ہے، ہبریو میں بیت کا مطلب گھر ہوتا ہے. اور اس کی بھی شکل ادھر سے ہی ڈرائیو کی گئی ہے جس سے پھر انگریزی کا بی بنا ہے. اسی طرح اگر آپ یہ ڈیلٹا کو دیکھیں تو ڈیلٹا کا مطلب یہاں لکھا ہوا ہے ٹینٹ ڈور. تو یہ ٹینٹ یا ٹینٹ ڈور ہے، اور اسی سے پھر وہ شکل بنتی ہے ڈی کی. مزید اس پہ آپ غور کریں، آپ کو جن ابھی بھی استعمال ہوتی ہیں چیزیں، تو میم جو ہے جس کو ہم میم کہتے ہیں اور انگریزی میں ایم کہتے ہیں، یہ پانی کی لہر کی طرح لکھا جاتا تھا اور اس کا مطلب بھی پانی ہوتا تھا. تو آج جو ایم لکھا جاتا ہے وہ ایم بھی اسی سے بنا ہے. اسی طرح ایک اس میں لیٹر ہے بڑا انٹرسٹنگ، وہ ہے تیت، جس کو ہم توئیں کہتے ہیں، یا جب عربی قاری صاحب پڑھاتے ہیں تو تو کہتے ہیں. تو اس کا جو ایک مطلب ہے وہ ہوتا ہے سانپ. یعنی عبرانی میں نون کا مطلب بھی سانپ ہوتا ہے، لیکن یہ توئیں کا مطلب بھی سانپ ہوتا ہے. اور اب اگر آپ قرآن شریف میں غور کریں تو قرآن شریف میں مثال کے طور پر یہ 20ویں سورت ہے، سورہ طٰہٰ. اور سورہ طٰہٰ کے اندر 20ویں آیت ہے فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ. تو اس نے اس کو نیچے پھینک دیا اور یکا یک وہ ایک سانپ بن گیا جو دوڑ رہا تھا. تو یہ توئیں کا مطلب سانپ تھا، اور یہ سورت تھی جو توئیں سے شروع ہوتی ہے، اور اس کے اندر بھی سانپ کا ذکر آیا ہے. اور اگر آپ نوٹس کریں گے تو قرآن شریف میں جتنی صورتیں ہیں جو حرف طا سے شروع ہوتی ہیں، مثلا سورۃ الشعراء طاسین میم، اس کے اندر بھی آتا ہے فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. جب وہ فرعون نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ اچھا ٹھیک ہے لے آ پھر اپنی نشانی، اگر تو سچا ہے تو آپ نے اپنا عصا ڈالا اور وہ یکا یک ایک اژدہا بن گیا. پھر سورۃ النمل ہے، وہ طاسین سے شروع ہوتی ہے، اس کی بھی آیت نمبر 10 کے اندر جا کے فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ. تو پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حضور تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں، اور یہ حضرت موسیٰ نے پھر اس کی داستان بتائی کہ یہ لاٹھی ہے جس سے میں یہ کام لیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو پھینک دو. اور جب انہوں نے پھینکا تو دیکھا کہ وہ ایک سانپ کی طرح جو ہے وہ بل کھا رہی تھی وہ لاٹھی، اور پھر وہ ایسے بھاگے کے مڑ کے نہ دکھا. پھر اسی طرح سورۃ القصص میں وہ بھی توسین مین سے شروع ہوتی ہے، اس کے اندر بھی یہی سانپ کا والا واقعہ ہے. تو یہ جتنی بھی صورتیں تو سے شروع ہوتی ہیں سب کے اندر سانپ کا واقعہ. تو یہ ایک انٹرسٹنگ انفارمیشن ہے. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں ہیبریو میں نون، تو نون کے بھی میننگ میں آپ دیکھیں تو ایک مطلب ہے فش، جو ابھی میں آپ کو ویکیپیڈیا سے بھی بتا رہا تھا. تو عربی میں نون کا صریحاً مطلب مچھلی ہے، اور وہ قرآن شریف میں اس مطلب کے ساتھ یہ لفظ موجود ہے. یعنی یہ سورۃ الانبیاء کی پہلی آیت ہے غالباً، وَذَنُّونِ. تو ذن نون ہوتا ہے نون والا، تو نون والا سے مراد کیا ہے؟ مچھلی والا. تو یہ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے. تو نون کا مطلب آج بھی عربی زبان میں مچھلی ہے، اور وہ قرآن شریف میں وہ ایگزیکٹ الفاظ آج بھی موجود ہیں. اور ایک سورت بھی ہے جس کا نام سورہ نون بھی ہے، ہمارے اس کو سورۃ القلم کہا جاتا ہے. تو وہ جو سورت ہے وہ بھی نون سے شروع ہوتی ہے، اور اس کے اندر بھی 48ویں آیت میں یہ الفاظ ہیں فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ. اور انتظار کرو اپنے رب کے حکم کے لیے اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جانا. تو حوت مچھلی کو کہتے ہیں. تو مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام جن کو مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑا.
تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ ان حروف کا کوئی مطلب ہے، اور چند صورتوں میں تو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ جب یہ حروف شروع میں استعمال ہوئے ہیں تو ان کے اندر اس مفہوم کی کوئی بات استعمال ہوئی ہے، اور پھر یہ ایک نام ہے، اس کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ ایکچولی ہم کئی صورتوں کو انہی ناموں سے پکارتے بھی ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ طٰہٰ، یاسین، صاد، قاف ہے، اور کئی صورتوں کو ان ناموں سے نہیں بھی پکارتے، اور جن میں یہ ابتدائی حروف سملر ہیں تو ان کا ٹاپک بھی جنرلی سملر ہے۔ مثلا جو حامیم کے سے صورتیں شروع ہو رہی ہیں تو ان کے اندر ایک ہی ٹاپک کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے۔ الف لام میم، الف کا مطلب گائے بھی ہوتا ہے، تو سورہ بقرہ میں گائے کا ذکر ہے۔ میم سے سورہ بقرہ میں سمندر کا بھی ذکر ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سمندر والا واقعہ تھا۔ الف سے اللہ بھی ہے، تو وہ صورتیں جو الف لام میم سے شروع ہوتی ہیں یا الف سے شروع ہوتی ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید کے متعلق زیادہ ایمفیسس ہے۔ آپ سورہ آل عمران میں بھی اس کو نوٹس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں ان کا اس میں غیر معمولی تذکرہ ہے۔ تو یہ تحقیق بیسیکلی ہے حمید الدین فراہی صاحب وہ ہوتے تھے، جن کے شاگرد ہیں مولانا امین احسن اصلاحی، جن کی بڑی زبردست تفسیر ہے تدبر القرآن۔ ان کی یہ ریسرچ ہے، وہ پھر اس کا یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ یہ الف لام میم ہے۔ اگر ہم اس کو نام لیں تو بہرحال اس کا ترجمہ الف لام میم کریں یا یہ الف لام میم ہے کریں، اگر یہ چیز ہم سمجھیں کہ یہ صورتوں کے نام ہے تو اٹ بیکمس ایزیئر ٹو انڈرسٹینڈ۔